سب سے پہلے تو آپ آج جو میٹنگ ہوئی ہے کیا امپریشن لے رہے ہیں؟ کس حد تک یہ سبسٹینشل رہی ہے؟ تمام ججز نے شرکت کی ہے، ججز کی طرف سے رول آف لا کے لیے، نظام انصاف کی بہتری کے لیے تعاون کا یقین دلوایا گیا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ ججز کے تحفظات، ریزرویشن، اعلامیہ میں تو کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دیکھیے فل کورٹ میٹنگز جو ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹس کی ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہوں، اس میں جو بنیادی عنصر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلیکٹیو وزڈم کا۔ سب جید ہیں، سب ایکسپیرینس لوگ ہیں، اپنے اپنے پروونسز سے جہاں سے وہ آئے ہیں ان میں سے کافی جو ہیں وہ چیف جسٹس کے طور پہ کام کر چکے ہیں یا سینئر یونی جج کے طور پہ کام کر چکے ہیں۔ جب آپ اس سینیورٹی پہ پہنچ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں تو آپ ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز میں ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس وہ بہت سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے اپنے پروونسز کے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے متعلق، اپنے ہائی کورٹ کی کارکردگی کے متعلق، اور پھر جب سپریم کورٹ سے ججمنٹس آتی ہیں ہائی کورٹ کے اندر ان کو مشاہدے کی تو ان کو وہ سارا کچھ تو کیس مینجمنٹ سسٹمز وغیرہ جو ہیں اس کے اندر یہ سب مل کے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے بہت سارا کام کیا، آٹومیشن پہ لے کے گئے، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ رولز کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بھی ہیں اور جو جوڈیشل کمیشن کے بارے میں بھی۔ تو بالکل اچھی بات ہے کہ یہ سب باہمی مشاورت کے ساتھ ہے۔ اس سے یہ تاثر جو ہے ایک آ گیا ہوا تھا کہ ایک ڈیوائیڈ ہے وہ ختم ہوگا۔ اور یاد رکھیے اب یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو ایپیکس کورٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ ہے، ایک ایسی جگہ پہ ہے جس کی طرف ہر کوئی دیکھتا ہے۔ تو وہاں سے آپ کیوں لیتے ہیں، یعنی آپ وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ اگر وہاں پہ پولرائزیشن ہو، دشنام ترازی ہو تو پھر وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے اور وہ آپ کے رول آف لا انڈیکس کو بھی خراب کرتی ہے، وہ آپ کے ہائی کورٹس کے ڈسپلن کے اندر بھی پرابلمز لاتی ہے، جوڈیشری کے جو باقی جو فیسٹس ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری وغیرہ اس پہ بھی اثر کرتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو شروعات ہیں یہ بہت اچھی ہیں، اور میری تجویز تو یہ بھی پہلے تھی کہ ہر 15 دن کے بعد فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے۔ پہلے 15 دن کا جائزہ دیں، اگلے 15 دن کا پروگرام بنائیں اور اس کو معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ بہرحال اب 1 مہینے کا وقت دیا ہے، 2 دسمبر کو کہا ہے کہ دوسری فل کورٹ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تجویز کو ایک لحاظ سے پذیرائی بخشی گئی ہے۔ 15 دن نہ صحیح، 1 مہینہ کافی صحیح ہے۔ اچھا جی بہت اچھی بات ہے۔ جی ہاں، اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ یہ منصور علی شاہ صاحب کا جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے یہ اس کے کوئی خد و خال آپ کے علم میں ہیں؟ جی، جو ان کا جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر کیٹیگرائزیشن آف کیسز ہے، اور ڈیش بورڈز بنائے جائیں گے۔ ڈیش بورڈز اس طرح ہوں گے کہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون سے کیس کتنے پرانے ہیں، ان کے اندر اسٹے آرڈر کب دیے گئے، اس کے اندر اپلیکیشنز کتنی پڑی ہوئی ہیں، اور ان کی کیٹیگریز اگر الگ الگ کیٹیگریز بنا دی جائے۔ مثلاً ٹیکس کے متعلق کیسز ہیں اور وہ اگر ایک پرٹیکولر سیکشن کے اوپر ہیں تو مختلف بینچز کے بجائے وہ سب اکٹھے ہو جائیں، اس کے اوپر جو ہے ٹائم ایلوکیٹ ہو جائے، اس دن اور کوئی کیسز نہ لگیں، اور وہ کیسز جو ہیں وہ ان کی پوری دن کی ہیئرنگ میں کام ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کیس مینجمنٹ کے اندر یہ ہے کہ کس طریقے کے جو معاملات ہیں وہ جس میں کنسائز سٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں وہ سب فلیگ ہو جائیں گے، اور جب وہ فلیگ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے کیس جو ہیں ان کو فوری سماعت کی ضرورت ہے، کون سے کیسز جو ہیں ان کے اندر ابھی پروسیجرل چیزیں ہونی ہیں، وہ کیسز جن کے اندر نوٹسز جاری ہونے ہیں ان کو شاید جو ہے وہ رجسٹرار بھی کر سکتا ہے، اس میں کورٹ میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سائلان کا بھی وقت بچے گا، کورٹ کا بھی وقت بچے گا، اور ایک مربوط طریقے سے آٹومیٹڈ طریقے سے یہ معاملے آگے چلیں گے۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اب یہ 27ویں آئینی ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی کہا، خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ایک ہفتہ پہلے منظور ہو رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا
کہ جی یہ جلد بازی میں ہو رہی ہے, اس میں غلطیاں ہوں گی, بڑا ابہام پیدا ہوگا, مسائل کھڑے ہوں گے, لیکن اس وقت کسی نے نہیں مانی, بڑی جلدی تھی کہ 25 سے پہلے آنی ہے. اب ایک ہفتے بعد اگر یا 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد یہ ترمیم آتی ہے تو یہ اس بات کا اعتراف ہوگا کہ وہ جلد بازی جو تھی وہ درست نہیں تھی, وہ غلط تھی اور اس کا یہ نقصان ہوا ہے, اور آئندہ کم از کم یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے. آپ ہی کے پروگرام پہ شاید میں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ترامیم جو ہیں وہ بار بار ہو نہیں سکتی جی, اور ترامیم جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے, مضبوط ہونی چاہیے اور انکمپسنگ ہونی چاہیے, کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو رہ گئے ہوئے ہیں. مثلاً ہمارے ملک میں کوئی تصور نہیں ہے آئینی عہدے کا ڈپٹی پرائم منسٹر کے. وہ اگر پرائم منسٹر نہ ہوں تو پھر جو اس وقت تو اسٹیچوٹری ہے, اس وقت تو وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کا آئینی عہدہ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح ہیلتھ جو ہے وہ آپ کا بنیادی حق ہے, اس کو بنیادی حقوق کے اس فہرست میں ہونا چاہیے. اسی طرح لوکل گورنمنٹس کے معاملے میں معاملات ہیں. میں بارہا یہ آپ کے پروگرام پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس کو فعال کرنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر ٹینیور کا دینا کہ ٹینیور کی گارنٹی ہو 5 سال کا, اور صوبائی اسمبلی کو یا صوبائی حکومت کو اختیار نہیں ہونا چاہیے ان کو ڈسمس کرنے کا. اور ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ نہیں جانے چاہیے پارلیمنٹیرینز کے پاس, ان کا کام تو لیجسلیشن ہے. تو اگر اس طرح کی لیجسلیشن کرنی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ڈیبیٹ کر کے آرام سے کریں. شاید جلدی اس لیے بھی تھی کیونکہ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے تھے اور ایک ویکیوم آنے کا خطرہ تھا. آئی ایم گلیڈ کہ وہ ویکیوم نہیں آیا, کرائسس نہیں آیا, لیکن جو بھی آپ نے ترامیم کرنی ہے اس کو ڈیبیٹ کریں, اس کو ویب سائٹ پہ ڈالیں, لوگوں سے آپ آرا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس سے بہتر وزڈم کوئی نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ آپ نے بات کی کہ بحران نہیں, بحران تو اب نظر آ رہا ہے کہ مثلاً ایک سوال ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ 13 رکنی فل کورٹ نے دیا. اب یہ کیس نظر ثانی میں ہے, اپیل ہے اس کی, وہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی اپیل یا یہی کورٹ سنے گی؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ تو 5 رکنی ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 7 رکنی ہوگا. دیکھیے میں آن ریکارڈ ہوں ویب سائٹ کہ ہمارے جو آئین ہے اس میں ہائی کورٹ میں تو گنجائش ہے بینچز وغیرہ کی, لیکن ہمارا آئین جو ہے وہ بینچز کو ریکگنائز نہیں کرتا سپریم کورٹ کے. لیکن اتنے برس سے یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کو آپ نے بینچز میں تقسیم کر دیا ہوا ہے. ایسے معاملات جو ہیں وہ جانے ہی فل کورٹ کے پاس جائیں گے, جتنے بھی ججز اویلیبل وہی فل کورٹ ہوتا ہے. اور یہ چونکہ ایسے ان کے اثرات جو ہیں وہ اتنے دورس ہیں, ان کے اثرات جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کا اطلاق سارے صوبوں پہ ہوگا, ان کا اطلاق آنے والے الیکشنز پہ ہوگا, ان کا اطلاق جو ہے فی الحال جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی ہوگا. تو ماضی میں کیا ہوا اس کے اوپر بھی سارا کچھ اس کا احاطہ بھی ہوگا, حال میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کا بھی یہ ہوگا, اور فیوچر کی ایک سمت بھی تو طے کرنی ہے. تو اس لیے جتنے زیادہ جج بیٹھ سکیں اتنا ہی اچھا. اچھا یہ بتائیے اب یہ کیس جو ہے یہ آپ کے نظر میں کہاں جائے گا؟ یہ ڈیفینیٹلی ایک آئینی ایشو ہے, اٹ ہیز ٹو گو. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیے وہ آئینی بینچ بھی تو کورٹ کا حصہ ہے نا. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ایک جو 13 رکنی فیصلہ ہے, 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, وہ 7 رکنی یا 5 رکنی سن سکتا ہے اس کی اپیل یا ریویو؟ جی دیکھیے جو پرانا قانون تھا اس کے مطابق تو لارجر بینچ ہونا چاہیے اپیل سننے کے لیے. ریویو میں وہی ججز ہوتے ہیں. اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جو آپ کی 3 رکنی کمیٹی ہے مناسب یہ ہوگا کہ وہی اس کے اوپر ڈیسیجن لے, اور جو وہ ڈیسیجن لے وہ صائب ہوگا.